حي على الفلاح. ہے مالا سے بھی اونچا میرا مینار فلاح. اب میں نظم پیش کرنے کے لیے مدعو کروں گا محمد اسامہ فیصل کو کچھ یوں کہ سونے والوں کو جگا دے، سونے والوں کو جگا دے شعر کے اعجاز سے، خرمن باطل جلا دے، خرمن باطل جلا دے شعلہ آواز سے. یہ جو نظم پیش کریں گے اس میں حفاظ کرام کے نام بھی شامل ہیں جتنے لوگ یہاں حاضر ہیں. فارغی. السلام علیکم. آج پوری فضا گل بدامان ہے، ختم قرآن کا جشن ذیشان ہے. آج پوری فضا گل بدامان ہے، ختم قرآن کا جشن ذیشان ہے. ہر مسلمان کا دین و ایمان ہے، یہ کتاب خدا حق کا فرمان ہے. اس میں تحریف کا کیسے امکان ہو، جب خدا خود ہی اس کا نگہبان ہے. اس میں تحریف کا کیسے امکان ہو، جب خدا خود ہی اس کا نگہبان ہے. سہل تو نے کیا ذکر کے واسطے، میرے مالک تیرا کتنا احسان ہے. سہل تو نے کیا ذکر کے واسطے، میرے مالک تیرا کتنا احسان ہے. علی غانم عثمان حافظ بنے، ان پہ رب کا کرم فضل احسان ہے. علی غانم عثمان حافظ بنے، ان پہ رب کا کرم فضل احسان ہے. ارمغان مشرف مطیع اللہ زید، ان کا خوشیوں سے لبریز دامان ہے. فرحان ارشد صہیب و وقار و عباد، ان کے سینوں میں محفوظ قرآن ہے. فرحان ارشد صہیب و وقار و عباد، ان کے سینوں میں محفوظ قرآن ہے. کیوں نہ خوش ہو ہشام و مقیم و امان، آج پورا ہوا دل کا ارمان ہے. کیوں نہ خوش ہو ہشام و مقیم و امان، آج پورا ہوا دل کا ارمان ہے. عبد الصمد عبید اللہ عبد
اس امانت کا حامل یہ انسان ہے جس کو کوہ گرا بھی اٹھا نہ سکا. اس امانت کا حامل یہ انسان ہے جو ہوا بہرور دولت حفظ سے. قابل رشک کتنا وہ انسان ہے جو ہوا بہرور دولت حفظ سے. قابل رشک کتنا وہ انسان ہے. باپ کو سرفرازی ملے تاج سے پھر یہ پوچھو کہ بیٹے کی کیا شان ہے. باپ کو سرفرازی ملے تاج سے پھر نہ پوچھو کہ بیٹے کی کیا شان ہے. اس کے ہر حرف پر نیکیاں 10 ملے. مخزن خیر و برکت یہ قرآن ہے. اس کے ہر حرف پر نیکیاں 10 ملے. مخزن خیر و برکت یہ قرآن ہے. آج پوری فضا گل بدامان ہے. ختم قرآن کا جشن ذیشان ہے. ہر مسلمان کا دین و ایمان ہے. یہ کتاب خدا حق کا فرمان ہے. اب اس جلسے کی آخری کڑی میں زیادہ کچھ تبصرہ کیے بغیر بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ جامعہ حاضہ حضرت مولانا طاہر مدنی صاحب کو کچھ یوں کہتے ہوئے بلاؤں گا. مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں. مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں. پھر خاک کے پردے سے انسان نکلتا ہے. اور یوں کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے. بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ اور پیدا. بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ ناظم جامعہ حاضہ سے گزارش کروں گا کہ آپ آئیں اور اپنی تقریر پیش کریں. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہے اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا کبیرا. محترم ذمہ داران جامعہ، اساتذہ کرام، عزیز طلبہ، مہمانان گرامی قدر اور معزز سامعین، یہ ایک انتہائی پرمسرت تقریب ہے جب ہم یہاں اکٹھا ہوئے ہیں. اس سال جن طلبہ نے حفظ قرآن کی تکمیل کی ہے ان کی تکریم کے سلسلے میں یہ تقریب منعقد ہو رہی ہے. یہ انتہائی خوش نصیبی کی بات ہے
کہ ہمارے ان عزیزوں نے قرآن مجید کا حفظ مکمل کیا ہے، اور یہ بھی قرآن مجید کا ایک اعجاز ہے کہ قرآن سینوں میں محفوظ ہو جاتا ہے۔ ایک انتہائی ضخیم کتاب، اور وہ ہمارے بچے اپنے سینوں میں محفوظ کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا جو ذمہ لیا ہے اس کے بہت سے طریقے ہیں، اس میں سے ایک طریقہ حفظ قرآن بھی ہے۔ لاکھوں کی تعداد میں حفاظ کرام دنیا کے کونے کونے میں پائے جاتے ہیں، دیہات میں پائے جاتے ہیں، شہر میں پائے جاتے ہیں، ہر ملک میں پائے جاتے ہیں۔ اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ عربی زبان سے واقفیت نہیں ہے، فہم کے لحاظ سے، سمجھنے کے لحاظ سے، لیکن قرآن کی حلاوت اور اس کی شیرینی کہ قرآن کو پڑھتے بھی ہیں، اس کو یاد بھی کرتے ہیں، اس کو محفوظ بھی کر لیتے ہیں۔ تو ان بچوں نے قرآن مجید کا حفظ مکمل کیا ہے، یہ بہت ہی خوشی کی بات ہے، قابل مبارکباد ہے۔ ان کے والدین بھی، ان کے سرپرست بھی قابل مبارکباد ہیں کہ انہوں نے اپنے بچوں کو حافظ بنانے کا فیصلہ کیا۔ یہ یاد رکھنے کی چیز ہے کہ جہاں یہ بہت بڑی سعادت ہے، خوش نصیبی ہے کہ حافظ قرآن ہو جائیں، وہاں بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے کہ حفظ قرآن کو باقی رکھا جائے، قرآن سے اپنا تعلق مضبوط رکھا جائے، قرآن کا مذاکرہ ہوتا رہے، اس کو سنتے رہیں، سناتے رہیں، وہ ضائع نہ ہونے پائے۔ اس کو یاد رکھنا بھی ضروری ہے، اس کی حفاظت بھی ضروری ہے، اور یہ بھی ضروری ہے کہ صرف حفظ قرآن پہ اکتفا نہ کیا جائے، بلکہ اور آگے بڑھ کر قرآن مجید کو سمجھنے سمجھانے اور اس کے پیغام کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے اور اس کی تعلیمات کو پھیلانے کا کام بھی کرنا ہے۔ یہ عزم بھی ہونا چاہیے، یہ ارادہ بھی ہونا چاہیے، اور یہ نیت بھی ہونی چاہیے۔ قرآن مجید سے استفادے کے لیے یہ بات بہت ضروری ہے کہ قرآن مجید کے نزول کا مقصد ہماری نگاہوں کے سامنے ہو۔ امت مسلمہ اس لحاظ سے بہت خوش قسمت ہے کہ اس کے پاس اللہ کی کتاب اپنی اصلی شکل میں موجود ہے، اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے، اور اس میں کوئی تبدیلی ہو بھی نہیں سکتی۔ دنیا کی کسی اور قوم کے پاس اللہ کی کتاب اپنی اصلی شکل میں موجود نہیں ہے۔ امت مسلمہ کے پاس اللہ کی کتاب قرآن مجید اپنی اصلی شکل میں موجود ہے، لیکن ہماری یہ بد نصیبی ہے کہ اللہ کی اس کتاب سے جس طرح سے فائدہ اٹھانا چاہیے اس طریقے سے ہم فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں، ہم اس کی قدر و منزلت کو نہیں پہچان رہے ہیں، ہم اس کا حق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور ظاہر ہے کہ جب تک قرآن مجید کا حق ادا نہیں ہوگا اس وقت تک اللہ کی تائید اور اللہ کی نصرت سے ہم محروم رہیں گے، اور دنیا اور آخرت کی کامیابی اللہ کی تائید اور نصرت کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ تو جہاں یہ خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہمارے پاس قرآن مجید موجود ہے، وہیں یہ افسوس کی بات ہے کہ قرآن سے صحیح معنوں میں ہم اپنا رشتہ قائم نہیں کر پا رہے ہیں، اور قرآن مجید کا حق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ قرآن کے نزول کا مقصد اصلی کیا ہے؟ قرآن کس لیے نازل ہوا ہے؟ قرآن سے بہت سے فائدے ہوتے ہیں، قرآن میں شفا بھی ہے، قرآن کی تلاوت میں ثواب بھی ہے،
بہت سی چیزیں قرآن کے ساتھ وابستہ ہیں، لیکن قرآن کے نزول کا جو مقصد ہے وہ ہے ہدایت۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہے اقوم، یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو سیدھا راستہ ہے، صراط مستقیم ہے، جنت کی طرف لے جانے والا راستہ ہے، اللہ سے ملانے والا راستہ ہے، ایمان کو مضبوط کرنے والا راستہ ہے۔ یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو سیدھا راستہ ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، اور وہ اہل ایمان جو نیک اعمال کرتے ہیں ان کو یہ قرآن بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا اجر ہے، یعنی جنت۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت تیار کر رکھی۔ تو یہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، یہ قرآن روشنی ہے، یہ قرآن زندگی کا سامان ہے، یہ قرآن اللہ کی طرف سے ایک گائیڈ بک ہے کہ اس زندگی کو ہمیں کیسے بسر کرنا ہے۔ یہ اصلی مقصد ہے قرآن مجید کے نزول کا۔ اس لیے قرآن مجید کو اس لیے پڑھنا چاہیے تاکہ ہم اس سے ہدایت حاصل کریں۔ قرآن مجید کو اس لیے پڑھنا چاہیے تاکہ ہم اس سے رہنمائی حاصل کریں۔ قرآن کو اس لیے پڑھنا چاہیے تاکہ ہم اس سے روشنی حاصل کریں، اور اس نیت کے ساتھ پڑھنا چاہیے کہ قرآن کے مطابق ہم اپنی زندگی کو بدلیں گے، قرآن کے مطابق ہم اپنی زندگی کو ڈھالیں گے۔ قرآن مجید ایک عملی کتاب ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا قرآن پڑھنے کا طریقہ یہی تھا کہ وہ قرآن کو پڑھتے تھے، اور جتنا پڑھتے تھے اپنے عمل میں اس کو ڈھالتے تھے، اور اس طریقے سے قرآن پر عمل کرتے ہوئے وہ آگے بڑھتے۔ انہوں نے خود بیان کیا ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید کی 10 آیتیں سیکھتے تھے، اس پر غور کرتے تھے، اس پر عمل کرتے تھے، اس کے بعد مزید 10 آیتیں سیکھتے تھے۔ فَتَعَلَّمْنَا الْعِلْمَ وَالْعَمَلَ جَمِيعًا، ہم نے علم اور عمل کو ایک ساتھ سیکھا۔ قرآن ایک پریکٹیکل کتاب ہے، قرآن ایک عملی کتاب ہے۔ قرآن کی عظمت کو محسوس کرنا چاہیے، بہت عظیم کلام ہے یہ، اللہ کا کلام ہے، کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ قرآن کو پڑھنا اللہ سے ہم کلام ہونا ہے۔ قرآن کو اس طرح سے پڑھنا چاہیے، اس تصور کے ساتھ پڑھنا چاہیے کہ اللہ ہم سے ہم کلام ہے، ہم کلام الہی پڑھ رہے ہیں، کسی انسان کا کلام نہیں پڑھ رہے ہیں۔ اس کی عظمت کا، اس کی رفعت کا، اس کی بلندی کا ہم کو احساس ہونا چاہیے، اس پر یقین ہونا چاہیے، اور اس لیے پڑھنا چاہیے کہ اس کے مطابق ہمیں عمل کرنا ہے، اس کے مطابق ہمیں اپنی زندگی کو ڈھالنا ہے۔ اگر روزانہ 5 آیتیں بھی اس طرح سے ہم پڑھیں کہ ہم اس پر غور بھی کریں، اس کا ترجمہ بھی پڑھیں، اس کا معنی اور مفہوم بھی سمجھنے کی کوشش کریں، اور اس پر عمل کرنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں، تو روزانہ اگر 5 آیتیں اس طرح سے پڑھیں تو 1 مہینے میں 150 آیتوں کو ہم پڑھیں گے، اور 150 آیتوں پر غور کریں گے، اور 150 آیتوں پر عمل کریں گے۔ تو جو آدمی اس طرح سے قرآن پڑھے گا اس کی زندگی کے اندر تبدیلی آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ اس کی زندگی کے اندر انقلاب آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ زندگی بدل جائے گی۔ اس قرآن نے نیا انسان بنا دیا تھا، اس قرآن نے نیا خاندان بنا دیا تھا، اس قرآن نے نیا سماج بنا دیا تھا۔ وہی لوگ جو قرآن سے پہلے اخلاق سے عاری تھے، کردار کی بلندی سے ناآشنا تھے، اخلاقی قدروں سے ناواقف تھے، اس قرآن نے ان کو نئے سانچے میں ڈھال دیا، نیا انسان، نیا خاندان، نیا سماج بنا دیا۔ وہ قرآن کی جب چلتی پھرتی تصویر بن گئے تو ان کی زندگیوں کے اندر تاثیر پیدا ہو گئی، جہاں گئے انہوں نے انقلاب برپا کر دیا۔ صحابہ کرام کی جماعت اسی قرآن کے ذریعے سے تیار ہوئی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سے محبت پیدا کر دی تھی، قرآن سے شغف پیدا کر دیا تھا،
قرآن سے دلچسپی پیدا کر دی تھی، اور اس کا نتیجہ یہ تھا کہ ان کی زندگی ایک دلاویز زندگی بن گئی، اخلاق کے لحاظ سے، کردار کے لحاظ سے، افکار کے لحاظ سے، تصورات کے لحاظ سے، ہر اعتبار سے ان کے اندر عظمت پیدا ہو گئی۔ تو وہ قرآن آج بھی موجود ہے، قرآن کی وہ تاثیر آج بھی موجود ہے، بس شرط یہ ہے کہ ہم قرآن کو اس طرح سے پڑھیں جس طرح سے قرآن پڑھنا چاہیے۔ قرآن ہدایت حاصل کرنے کے لیے پڑھیں، رہنمائی حاصل کرنے کے لیے پڑھیں، قرآن سے سبق حاصل کرنے کے لیے ہم اسے پڑھیں، قرآن کو اپنا امام بنا دیں، قرآن کے ہاتھ میں اپنی زندگی کی باغ ڈور دے دیں، قرآن جس کام کا حکم دے اس کو کریں، قرآن جس چیز سے روک دے اس سے ہم رک جائیں۔ یہ ہے قرآن سے استفادے کا طریقہ۔ امت مسلمہ کی سربلندی اور امت مسلمہ کی عزت اور اس کا وقار اسی بات کے اندر مضمر ہے کہ قرآن سے ہمارا رشتہ مضبوط ہو جائے، قرآن سے ہمارا تعلق مضبوط ہو جائے، قرآن سے ہمارا ناطہ طاقتور ہو جائے، قرآن کا حق ادا کرنے کے لیے ہم تیار ہو جائیں۔ قرآن کو پڑھنا بھی ہے، قرآن کی تلاوت بھی کرنی ہے، قرآن کو یاد بھی کرنا ہے، قرآن پر غور بھی کرنا ہے، قرآن کی آیتوں پر تدبر بھی کرنا ہے، قرآن پر عمل بھی کرنا ہے، اور اس کی تعلیمات کو عام بھی کرنا ہے، اس کے پیغام کو عام بھی کرنا ہے۔ یہی مطلب ہے قرآن کا حق ادا کرنے کا، اور جب قرآن کا حق ادا کرنے کے لیے ہم تیار ہو جائیں گے تو ہماری جو عزت اور ہمارا جو وقار کھویا ہوا ہے وہ دوبارہ مل سکتا ہے۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمہ ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ رجوع الی القرآن کی ضرورت ہے، تعلق بالقرآن کی ضرورت ہے، قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اور قرآن سے رشتہ مضبوط کرنے کی مہم چلانے کی ضرورت ہے۔ ہر مسلمان کے اندر، مرد ہو، عورت ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، بچہ ہو، ہر مسلمان کے اندر قرآن سے محبت اور قرآن سے شغف پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ قرآن کے بغیر ہمیں چین نہ ہو، جب تک ہم قرآن نہ پڑھیں ہمیں سکون نہ حاصل ہو۔ ایسی محبت قرآن سے پیدا ہو جائے اور ایسا دل لگ جائے، اس وقت آپ دیکھیے گا کہ کیا تبدیلی ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے، اور کس طرح کا قرآن کا اثر ہماری زندگیوں میں ظاہر ہوتا ہے۔ یہی اصل راز ہے، اسی سے امت مسلمہ کی قسمت بدل سکتی ہے۔ بہت خوش نصیب ہیں ہمارے یہ بچے جنہوں نے قرآن یاد کیا، یہ انشاءاللہ قرآن سے اپنے رشتے کو مضبوط رکھیں گے، قرآن کے علم کو حاصل کریں گے، قرآن پر غور کریں گے، قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں گے، اس کے پیغام کو عام کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج اسی بات کی ضرورت ہے کہ امت کو قرآن سے جوڑا جائے، اور امت کو قرآن سے ایک مستحکم رشتے میں اس کو پرویا جائے۔ اس کے بغیر اور کوئی عزت کا راستہ نہیں۔ اصل علم وہی ہے جو قرآن کے اندر ہے، اصل روشنی وہی ہے جو قرآن سے حاصل ہوتی ہے۔ کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کی شکل میں روح اتار دی ہے، زندگی اتار دی ہے۔ اگر کوئی آدمی دنیا بھر کی چیزیں پڑھتا ہے، قرآن نہیں پڑھتا ہے، تو اس کے پاس روشنی نہیں، اس کے پاس روح نہیں ہے، اس کے پاس زندگی نہیں ہے۔ آپ خوش نصیب ہیں، آپ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کو یاد کرتے ہیں، قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول نے آپ کو سب سے بہتر انسان قرار دیا ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے اچھے لوگ وہ ہیں جو قرآن کو سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں۔ کبھی احساس کمتری کا شکار مت ہوئیے گا۔ آپ کے پاس قرآن ہے، آپ کے پاس اللہ کی کتاب ہے، آپ کے پاس کتاب زندگی ہے، آپ کے پاس روح ہے، زندگی کا پیغام آپ کے پاس ہے۔ آپ کے پاس سب سے بڑی دولت ہے، آپ کے پاس سب سے بڑا خزانہ ہے۔ یہ خزانہ جس کے پاس نہیں ہے وہ مفلس ہے، وہ نادار ہے، وہ اندھیرے میں ہے، آپ اجالے میں ہیں، آپ روشنی میں ہیں۔ تو کبھی بھی کمتری کا احساس آپ کے اندر نہیں پیدا ہونا چاہیے۔ جو صاحب قرآن ہے وہ انتہائی خوش نصیب ہے، وہ انتہائی مالدار ہے، اس کے پاس دنیا کا سب سے بڑا خزانہ ہے۔
اس کے سامنے زندگی کی شاہراہ روشن ہے، اسے معلوم ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، اسے معلوم ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کسوٹی دے دی ہے۔ افمن کان میتن فاحییناہ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا۔ بھلا سوچو کہ وہ آدمی جو مردہ تھا ہم نے اس کو زندہ کر دیا اور اس کے ہاتھ میں ایک روشنی دے دی جس کو لے کر وہ لوگوں کے درمیان چلتا ہے، کیا اس کی مثال اس شخص جیسی ہو سکتی ہے جو تاریکیوں میں بھٹک رہا ہے اور اس سے نکلنے کا راستہ نہیں پا رہا؟ آپ اجالے میں ہیں، لوگ اندھیرے میں ہیں، آپ کے پاس روشنی ہے، آپ کے پاس رہنمائی ہے، آپ کے پاس اللہ کی کتاب ہے، آپ انتہائی خوش نصیب ہیں، آپ انتہائی مالدار ہیں، آپ کے پاس دنیا کا سب سے بڑا خزانہ ہے۔ آپ اپنی زندگی کو اس سے منور کیجئے اور ساری دنیا میں اس کی روشنی کو عام کرنے کی کوشش کیجئے۔ یہی آپ کی زندگی کا مشن ہے، یہی آپ کی زندگی کا نصب العین ہونا چاہیے، یہی آپ کی زندگی کا مقصد ہونا چاہیے، اور اسی کے ذریعے سے کامیابی حاصل ہو سکتی ہے۔ جامعۃ الفلاح کا اولین مقصد یہی ہے کہ امت کے اندر قرآن کی عظمت اور قرآن کی اہمیت کو اجاگر کیا جائے اور اپنے طلبہ کو قرآن سے جوڑا جائے، ایسی نسل تیار کی جائے، ایسے نوجوان تیار کیے جائیں جو قرآن سے محبت کرنے والے ہوں، جو قرآن پر غور کرنے والے ہوں، جو قرآن کے مطابق اپنے اخلاق کو سنوارنے والے ہوں، جو قرآنی تعلیمات کو لے کر کے اٹھنے والے ہوں، اور جو قرآنی نظام کو قائم کرنے کے لیے جدوجہد کرنے والے ہوں، اس کے لیے اپنی زندگیاں لٹانے والے ہوں، اس کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو، اور جو اپنی زبان سے کہیں ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین، میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، میں ان خوش نصیبوں کو مبارکباد دیتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس بات کی توفیق دے کہ یہ ہمیشہ پوری زندگی قرآن سے اپنے رشتے کو مضبوط رکھیں اور قرآن کی روشنی کو عام کرنے کی کوشش کریں۔ ان کے والدین اور سرپرستوں کو بھی مبارکباد دیتا ہوں اور ان کے اساتذہ کو بھی مبارکباد دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس بات کی توفیق دے کہ ہم قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کریں، قرآن کے سانچے میں اپنی زندگی کو ڈھالیں اور قرآن کے پیغام کو عام کرنے کی کوشش کریں، اور رجوع الی القرآن کی مہم پوری امت کے اندر چلائیں اور قرآن کے پیغام کو انسانیت کے سامنے پیش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب اس کے بعد مولانا عمران صاحب اور ناظم صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ آ کر ان حفاظ کرام کے سروں پہ دستار سجائیں۔ محمد مشرف اعجاز علاؤالدین پٹی اعظم گڑھ۔ مولانا ذکیر الرحمان صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی دستار بندی میں شریک ہو جائیں، بچوں کے سروں پر دستار سجائیں۔ آج پوری فضا گل بدامہ محمد ارشد عبدالعزیز ختم رحیم آباد اناؤ یو پی۔ کا جشن ذیشان ہے، آج پوری فضا گل بدامان ہے، ختم قرآن کا جشن ذیشان ہے، ہر مسلمان کا دین و ایمان ہے، یہ کتاب خدا حق کا فرمان ہے، اس
میں تحریر عبدالصمد شہزاد شہر اعظم گڑھ. ہو جب خدا خود ہی اس کا نگہبان ہے، اس میں تحریف کا کیسے امکان ہو، جب خدا خود ہی اس کا نگہبان ہے. سہل تو نے کیا ذکر کے ارمغان خان رحیم داد بدایوں. ارمغان خان احسان ہے، سہل تو نے میں محتمی صاحب سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ بھی دستار بندی حفاظ کرام کے سروں پہ سجائیں. تیرا کتنا احسان سابق ناظم مولانا رحمۃ اللہ اثری مدنی صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی مسلمان حفاظ کرام کے سروں پہ دستار بندی رب کا سجائیں. کرم فضل محمد غانم محمد ارشد. ہے، علی محمد غانم محمد ارشد بلریا گنج اعظم گڑھ. حافظ بنے، ان پہ رب کا کرم فضل احسان ہے. ارمغان و مشرف مطیع اللہ زید، ان کا خوشیوں سے لبریز دامان ہے. فرحان ارشد صہیب و وقار و عباد، ان کے سینوں میں محفوظ قرآن ہے. فرحان ارشد صہیب و وقار و عباد، محمد عثمان حامد احسن میں محفوظ چاند پٹی اعظم گڑھ. محمد عثمان حامد. کیوں نہ خوش ہو ہشام و مقیم و امان، آج پورا ہوا دل کا ارمان ہے. کیوں نہ خوش ہو مطیع اللہ محمد یحییٰ مدنہ پار اعظم گڑھ. امان، آج پورا ہوا دل کا ارمان ہے. وقار احمد ارمان احمد کرمینی اعظم گڑھ. اللہ عبد المعید، مل گیا ان کو بخشش کا سامان ہے. دیکھو فیضان شایق حذیفہ محمود، آج حافظ بنے فضل رحمان ہے. دیکھو فیضان شایق حذیفہ محمد فیضان محمد سلیمان کانپور. حافظ بنے فضل رحمان ہے. جس کو کوہ گرا بھی اٹھا نہ سکا، اس امانت کا حامل یہ انسان ہے. جس کو کوہ گرا بھی اٹھا نہ سکا، اس امانت کا حامل یہ انسان ہے. جو ہوا بہرور دولت حفظ سے، محمد شاہ شہاب الدین لنگڑپور اعظم گڑھ. محمد صہیب محمد شہباز علاؤدین پٹی اعظم گڑھ. بہرور دولت حفظ سے، قابل رشک کتنا وہ انسان ہے. باپ کو سرفراز عبید اللہ محمد اکرم ٹکریا اعظم گڑھ. ہشام عظیم احمد بلریا گنج اعظم گڑھ. بیٹے کی کیا شان ہے، باپ کو سرفرازی ملے تاج سے، پھر نہ محمد فرحان نبی احمد دورجی اعظم گڑھ. اس کے ہر حرف پر نے کیا 10 ملے.
مخزن خیر و برکت یہ قرآن ہے، اس کے ہر حرف پر نیکیاں 10 ملے۔ مخزن خیر و برکت یہ قرآن ہے، آج پوری فضا گل بدامان ہے، ختم قرآن کا جشن محمد عباد محمد عادل چاند پٹی اعظم گڑھ۔ ایمان کا دین و ایمان ہے، یہ کتاب خدا حق کا فرمان۔ محمد زید وامق علاؤدین پٹی اعظم گڑھ۔ آج پوری فضا گل بدامان ہے، ختم قرآن کا جشن عبد المعید نعیم الدین سدھارتھ نگر یو پی۔ آج پوری فضا گل بدامان ہے، ختم قرآن کا جشن ذیشان ہے، ہر مسلمان محمد مقیم نعیم الدین سدھارتھ نگر یو پی۔ ہے، یہ کتاب خدا حق کا فرمان ہے، اس میں تحریف کا محمد علی شہاب الدین نصیر پور اعظم گڑھ۔ جب خدا خود ہی اس کا نگہبان ہے، اس میں تحریف کا کیسے امکان ہو، جب خدا خود ہی اس محمد امان عبدالعزیز سیتاپور یو پی۔ تو نے کیا ذکر کے واسطے، میرے مالک تیرا کتنا احسان ہے، سہل تو نے کیا ذکر کے واسطے، میرے مالک تیرا کتنا احسان۔ محمد محمود محمد مرتضی سدھارتھ نگر یو پی۔ علی غانم عثمان حافظ بنے، ان پہ رب کا کرم فضل احسان ہے، محمد حذیفہ اقبال دربھنگا بہار۔ حافظ بنے، ان پہ رب کا کرم فضل احسان ہے، ارمغان و مشرف مطیع اللہ زید، ان کا خوشیوں سے لبریز دامان ہے، فرحان ارشد صہیب و وقار۔ اب اس کے بعد تقسیم انعام ہوگی۔ محمد مشرف اعجاز سے گزارش ہے کہ وہ آ کر ناظم صاحب کے ہاتھوں اپنا انعام لے جائیں۔ محمد مشرف اعجاز۔ محمد ارشد عبدالعزیز ناظم صاحب کے ہاتھوں۔ عبدالصمد شہزاد مولانا عمران صاحب کے ہاتھوں اپنا انعام لے جائیں۔ ارمغان خان رحیم داد مولانا عمران صاحب کے ہاتھوں اپنا انعام لے جائیں۔ محمد غانم محمد ارشد محمد راشد محمد غانم محمد مولانا رحمۃ اللہ صاحب کے ہاتھوں۔ محمد عثمان حامد احسن مولانا رحمۃ اللہ صاحب کے ہاتھوں اپنا انعام لے جائیں۔
ہاں مطیع اللہ محمد یحییٰ محتمی صاحب کے ہاتھوں انعام لے جائے. وقار احمد ارمغان احمد محتمی صاحب کے ہاتھوں انعام لے جائے. محمد فیضان محمد سلیمان نگران اعلیٰ صاحب کے ہاتھوں میں انعام لے جائے. محمد شاعر محمد شہاب الدین محمد سہیب محمد شہباز عبید اللہ محمد اکرم ڈاکٹر ابو شامہ صاحب کے ہاتھوں انعام لے جائیں. محمد سہیب عبید اللہ ہشام عظیم احمد محمد فرحان مولانا اظہار صاحب کے ہاتھوں. محمد عباد محمد عادل محمد زید محمد وامق مولانا ذکی الرحمان صاحب کے ہاتھوں. عبد المعین نعیم الدین محمد مقیم نعیم الدین ماسٹر عبد المالک صاحب کے ہاتھوں. محمد علی شہاب الدین محمد امان محمد امان عبدالعزیز ماسٹر شاہنواز صاحب کے ہاتھوں. ہو گیا. محمد علی شہاب الدین محمد امان عبدالعزیز محمد مرتضی محمود محمد مرتضی محمد حذیفہ اقبال صدر شعبہ حفظ کے ہاتھوں. محمد محمود محمد مرتضی محمد حذیفہ اقبال صدر شعبہ حفظ کے ہاتھوں. مولانا رحمۃ اللہ علیہ صاحب کی طرف سے فارغین کو ایک کتاب بطور انعام کے دی جا رہی ہے. محمد مشرف اعجاز احمد سب کو دے دی. ہاں وہ بیٹھے ہیں وہ بہتر ہے. سب کھڑے ہو. کتابوں کا ہدیہ لے کر حفاظ کرام اسٹیج کے سامنے کھڑے ہو جائے. اسٹیج کے سامنے نیچے کھڑے ہو جائیں.
شعبہ حفظ کے اساتذہ کرام سامنے آ جائیں۔ اب میں اس کے بعد کلمہ تشکر کے لیے صدر شعبہ حفظ قاری محمد شاکر صاحب سے گزارش کروں گا کہ کلمہ تشکر پیش کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظم جامعہ جناب مولانا محمد طاہر مدنی صاحب، محترم محتمم تعلیم و تربیت صاحب، دیگر ذمہ داران جامعہ، اساتذہ کرام، عزیز طلباء، آج کی یہ تقریب قرآن کی تکمیل کرنے والے حفاظ کے اکرام میں منعقد کی گئی ہے۔ میں آپ حضرات کا بہت شکر گزار ہوں۔ میں اپنے تمام عزیز طلباء کا اور دیگر عزیز طلباء کا اور باہر سے آئے ہوئے مہمان گرامی قدر کا بہت ہی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا، اور آپ حضرات سے معذرت خواہ ہوں کہ جگہ کی تنگی کی وجہ سے کچھ لوگوں کو جیسی جگہ ملنی چاہیے وہ جگہ مل نہیں سکی۔ بہرحال آپ حضرات آئے، بڑی خوشی ہوئی، اور یہ تقریب خوشی کے موقع سے، خوشی کی مناسبت سے منعقد کی گئی ہے۔ میں ان 22 حفاظ کرام کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ حضرات نے اپنے سینے میں قرآن محفوظ کیا ہے۔ آج آپ حافظ قرآن بنے ہیں، اور انشاءاللہ یہ نیت کرے کہ ہم عالم قرآن بھی بنیں گے، ہم قرآن کے تقاضے پر عمل بھی کریں گے۔ یہاں سے یہ نیت کر کے اٹھیں کہ اللہ تعالی ہم سے قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس قرآن کو عملی شکل کی، عملی نمونہ پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جہاں بھی آپ جائیں، جس جگہ جائیں آپ، جہاں کے بھی ہوں، اس قرآن کے تقاضے کو نہ بھولیں۔ اللہ تعالیٰ کا جو معجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو حفاظت کا ایک معجزہ یہ بھی کیا کہ آج آپ حافظ بنیں۔ اس کا دوسرا یہ طریقہ ہے کہ آپ اس پر عمل کریں، آپ عالم قرآن بنیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ایک بار پھر تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ حضرات تشریف لائے، بہت ہی خوشی ہوئی۔ میں آپ حضرات سے رخصت ہوتا ہوں۔